اب ہوا یہ کہ جب انڈسٹریل ایج ختم ہو رہی تھی نا اور انفارمیشن ایج شروع ہو رہی تھی، اسی وقت گورا انڈسٹریل ایج کا اسکول یہاں پاکستان میں چھوڑ کے خود چلا گیا۔ وہاں جا کے انفارمیشن ایج شروع ہو گئی، انہوں نے اپنا سارا فارمیٹ چینج کر لیا۔ تو جو ایجوکیشن سسٹم اس نے اپنے ہاں ریفارم کیا تھا نا، وہ ہمارے ہاں بھی ریفارم کر دیتا، کیونکہ ہم تو فقیر ہیں، لکیر کے فقیر، ہم نے تو اسی کو لے کے چلنا تھا۔ اب کوئی اس کو چینج کرنے پہ تیار نہیں۔ تو اسکول تو یہ ہے بیسیکلی، اس کو کہتے ہیں پی بی ہے۔ انفارمیشن ایج کے اندر آپ کے پاس جو آرمی کے لوگ ہیں نا، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو ایک ٹاسک ملتا ہے، آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے، آپ نے اپنی ایک ٹیم کے ساتھ ایک ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ انفارمیشن ایج میں نالج کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ریڈیلی اویلیبل ہے۔ تو اب کیا ضروری تھا؟ اب ضروری یہ تھا کہ بچے پروجیکٹس کرنے کے قابل ہوں، ان کے پاس سکلز، انویسٹیگیٹ کرنے کی سکل ہو، آبزرویشن کی سکل ہو، انالیٹیکل سکلز ہو، ٹیم ورک کی سکل ہو، کمیونیکیشن کی سکل ہو۔ دے یوز دوز سکلز ٹو کمپلیٹ پروجیکٹس۔ انہوں نے اپنی پوری ایجوکیشن کو پی بی ایل پہ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب انڈسٹریل ایج ختم ہو رہی تھی نا اور انفارمیشن ایج شروع ہو رہی تھی، اسی وقت گورا انڈسٹریل ایج کا اسکول یہاں پاکستان میں چھوڑ کے خود چلا گیا۔ وہاں جا کے انفارمیشن ایج شروع ہو گئی، انہوں نے اپنا سارا فارمیٹ چینج کر لیا۔ ہم نے کہا نہیں، اسی تو وہی کریں گے جڑے پاجی دس کے گئے، ہم وہی انڈسٹریل ایج کے جوتے کی اسمبلی لائن کے نا ورکر تیار کیے جا رہے ہیں۔ کاش کہ گورا 1960 تک یہاں رہ جاتا، تو جو ایجوکیشن سسٹم اس نے اپنے ہاں ریفارم کیا تھا نا، وہ ہمارے ہاں بھی ریفارم کر دیتا، کیونکہ ہم تو فقیر ہیں، لکیر کے فقیر، ہم نے تو اسی کو لے کے چلنا تھا۔ اب کوئی اس کو چینج کرنے پہ تیار نہیں۔ تو اسکول تو یہ ہے بیسیکلی، انہوں نے جو چینج کیا نا، سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا چینج کیا۔ اس کو کہتے ہیں پی بی ہے۔ انفارمیشن ایج کے اندر آپ کے پاس جو آرمی کے لوگ ہیں نا، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو ایک ٹاسک ملتا ہے، آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے، آپ نے اپنی ایک ٹیم کے ساتھ ایک ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کو پی بی ایل بولتے ہیں، جس سے بنتا ہے پروجیکٹ بیس لرننگ۔ یو ہیو ٹو کمپلیٹ اے پروجیکٹ۔ تو انہوں نے اپنے سارے کریکولم کو اسکلز انکارپوریٹ کر کے پروجیکٹ بیس لرننگ کر دیا، ہم نے نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ انفارمیشن ایج میں نالج کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ریڈیلی اویلیبل ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد کیا چینج ہو رہی ہے، لیکن اس وقت چینج یہ تھی کہ جو نالج بکس میں پیک تھا نا، وہ آپ کے کمپیوٹر اسکرین کے اوپر ہے۔ اینی ٹائم یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی اسٹیٹس آف میٹرز دیر آر، یو کین جسٹ پریس فیو فنگرز اینڈ اٹس آن یور اسکرین۔ تو اب کیا ضروری تھا؟ اب ضروری یہ تھا کہ بچے پروجیکٹس کرنے کے قابل ہوں، ان کے پاس سکلز ہو، انویسٹیگیٹ کرنے کی سکل ہو، آبزرویشن کی سکل ہو، انالیٹیکل سکلز ہو، ٹیم ورک کی سکل ہو، کمیونیکیشن کی سکل ہو۔ دے یوز دوز سکلز ٹو کمپلیٹ پروجیکٹس۔ انہوں نے اپنی پوری ایجوکیشن کو پی بی ایل پہ کر دیا، اسکل بیس کیا، پی بی ایل پہ کر دیا۔ ہم وہی رٹے میں رہے۔ بیسیکلی رٹا کیا ہے؟ رٹا یہ ہے، آپ جب فیکٹری پہ کام کریں نا، تو آپ کو جب وہ کہیں نا کہ اس کو 300 پی ایس آئی کے اوپر لا کے زور سے نیچے مارنا ہے، تو سول اپر کے ساتھ چپک جائے گا، تو آپ کو صرف یہ انسٹرکشن یاد ہو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے، اینڈ دین یو آر اے گڈ فیکٹری ورکر۔ لیکن اگر آپ تصور کریں کہ اگر آپ کوئی انڈسٹریل ایج میں سے نکل کے انفارمیشن ایج کے، اور اگر آپ نے یوں سوچنا شروع کر دیا، آپ نے وہ چارلی چیپلن کی مووی دیکھی ہے نا، اسمبلی لائن والی، ایسے سوچنا شروع کر دیا، what if I don't apply 350 PSI and instead I move up to 400، وہ تو جوتوں کی لائن لگ جائے گی پیچھے، انڈسٹریلسٹ کا نقصان ہو جائے گا۔ He doesn't want you to think۔ تو وہ آپ کو بیسک انسٹرکشن صبح رٹا لگوایا اور اسمبلی لائن پہ کھڑا کر دیا۔ یہی اسکول کرتا ہے۔ رٹا بیسیکلی یہ ہے جو آپ بچے کو یاد کرتے ہیں کوسچن آنسر، وہ یہ ہے کہ وہ فیکٹری میں اسمبلی کے لیے تیار ہو سکے، انڈسٹریل ایج کے لیے۔ 1750 والی انڈسٹریل ایج جو شروع ہوئی تھی، پیریڈ اس لیے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ سینیریوز میں کھڑا ہو کے کام کر سکے۔ کانٹینٹ اس لیے ہے، ورب کی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، دریائی نظام، ربی خریف کی فصلیں، کہ وہ پورا دن آکوپائڈ رہ سکے۔ سکھانا یہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہی تھا کہ بس وہ سارا دن آئے، اسے 9 to 5 کام کرنا ہے فیکٹری فلور کے اوپر۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام نا بڑا کرول ہے جی۔ جب آیا تھا تو گوروں نے بڑا سوچا تھا کہ پوری دنیا، اور اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، آپ آن لائن جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس وقت کی یو کے کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز آپ پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے، حیران کن۔ اس میں راکی فیلرز بھی بیٹھے ہیں، اس میں روتھ چائلڈز بھی بیٹھے ہیں، اس میں ٹاپ انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں، اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے اب اپنے ہاری کو انڈسٹریل ورکر میں کیسے چینج کرنا ہے، اینڈ دے آر سیئنگ دیٹ وی نیڈ ٹو کریٹ این انسٹیٹیوشن۔ دیکھیے نا، مزدور نے تو یہ اٹھائی کئی اور چل پڑا، اے کھولا بنا، نہر پانی ڈالا، کہاں ڈالی، جا کے سو گیا درخت تلے۔ وہ لکھتے ہیں اس کے اندر، اف وی ڈونٹ کنورٹ آور ایگریکلچرل ورک فورس، جو اپنی مرضی سے کام کرنے کی عادی ہے، 9 to 5 روٹین میں، تو وہ صاف لکھتے ہیں تو یو کے فرانس سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ ایسے مزے کی وہ ڈاکومنٹ ہیں، ان کی پروسیڈنگز ان دنوں ہو رہی ہے 1700 میں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے یار یہ اسکول کا تو ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو انڈسٹریل ورکر بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔